اس عبادت کو کر رہے ہیں یہ بٹھوں کی عبادت ہے، اور وہاں پر بالکل لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنا کام جالے اپنے کام رکھنا چاہیے۔ اور ہم دیکھیں گے خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے کہ خدا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہے، وہ سچی راہ ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ تو آج اسی کے متعلق ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں جو اپنے پاس کلام خدا رکھتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت۔ ایک ہی آیت کو ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے دیکھیں گے۔ نکال لیا سب نے؟ تو دیکھیں، غور سے دیکھیں ذرا۔ رب کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ آمین تو کہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کی جو ہماری عبادت ہے، جس میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہم نے زندگی کے بارے میں، راہ کے بارے میں اور حق کے بارے میں سیکھنا ہے، اور خدا کا بندہ یوحنا رسول جس نے اپنی آنکھوں سے خدا مسیح کو دیکھا، اس کے ساتھ رہا، اس سے سیکھا، اور وہ خدا کے روح کے مطابق جو ہے ہم سب کو بھی سکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں راہ، حق اور زندگی، 3 چیزیں ہمیں اس پر ملتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور وہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ اس کا جو ہے رشتہ قائم ہو جائے، اور انسان سیدھی راہ پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دے، کیونکہ آدم اور حوا کے ذریعے ابلیس نے کام کیا، اور انسان کی اور خدا کے رستے جو ہے آپس میں جدا ہو گئے، دوری ہو گئی۔ اور اس رستے کو ملانے کے لیے خدا نے اپنے مختلف نبیوں کو بھیجا، جس میں باپ ابراہیم ہے، موسیٰ ہے جس کے ذریعے شریعت آئی، اور پھر بہت سے نبی ہیں، دانیل نبی، یوسیہ، حزقیل نبی، اور پھر خدا مسیح جو ہے وہ خود انسان کی صورت میں بن کر آئے تاکہ اس رستے کو جو کٹ آف ہو گیا تھا، جو کٹ گیا تھا، اس کو بحال کیا جائے۔ کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، وہ رستہ ہے، وہ سچائی کا رستہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے یوحنا کے انجیل کا پہلے باب میں تو آپ نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی جو ہے خدا تھا، اور اس کے بغیر یعنی کہ سب چیز اسی کے سے سب چیزیں پیدا ہوئی، اور اس کے بغیر کوئی ایسی چیز نہیں جو پیدا نہ ہوئی، سب اسی کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ اس لیے ہمیں اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح دعویٰ کرتا ہے کہ میں زندگی کی راہ ہوں، ہم اس کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں، اسی باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 4 آیت میں، اس نے زندگی کی اور وہ زندگی آدمی کا نور تھی، اور نور طریقی میں چمکتا ہے، اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب دیکھیں، گناہ کی زندگی جو ہے یہ ایک طریقی ہے، اور یہ جو رستہ ہے یہ جہنم کی طرف جاتا ہے، دوزخ کی طرف جاتا ہے، نہ کہ یہ خدا کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ہے کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ اندھیرے میں کبھی نہیں چلے گا، کیونکہ یسوع مسیح سچائی کی راہ ہے۔ اس کے بعد حق کا مطلب کہ سچائی جو ہے وہ یسوع مسیح نے جب بھی کلام کیا ہے اس نے یہی فرمایا ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ سچ سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں جو ہے گناہ کو ثابت کرے گا؟ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کم سے کم میرا ہی تو میرے کاموں کا یقین کر لو جو میں کام کرتا ہوں، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ باپ جو ہے وہ سچے کام کرتا ہے، اس لیے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، کیونکہ میرے بغیر کوئی خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور میں سچ کہتا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ اس کے لیے کوئی جھوٹ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ میرا خدا سچ ہے۔ اور اس کے بعد
زندگی ہے، تو یسوع مسیح نے زندگی کے بارے میں کہا ہے کہ راحت و زندگی میں ہوں۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی نامی اور 10ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اگر کوئی ان میں سے داخل ہو کر نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ آپ کا اور میرا خدا مسیح اس لیے آیا ہے کہ ہم سب لوگ زندگی پائے اور کثرت کی پائے، اس لیے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو جو ہے صلیب پر کھینچ دیا ہے، صلیب پر جو ہے اس نے جو ہے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تاکہ اس کے لہو بہانے سے، اس کے مار کھانے سے ہم زندگی پا سکے۔ اور جو کوئی آج ہے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اسی لیے خدا نے جو ہے یوحنا 3:16 میں کہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ جتنے لوگ آج توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اس سچی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں تاکہ ہم سب ان کے لیے دعا کر سکیں اور وہ ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہے وہ دعا کرے تاکہ خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ آئے ہم سب اپنے آپ کو بند کریں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ السلام علیکم۔ آمین۔